بیان کر چکا ہوں، اس کے علاوہ علماء وقت مقام وغیرہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنا ہے۔ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور خدمت کر کے پھر بندہ جنت نہ جائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی خاک اس کی ناک خاک ہو جائے۔ کہ مقام والدین یہ ہے کہ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، اس کی خدمت بھی کی، اور خدمت کرنے کے بعد اس شخص نے جنت نہیں کمائی تو وہ شخص بڑا ہی یعنی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے کہ مقام والدین یعنی والدین کو پا کر کے خدمت کر کے بھی جنت نہیں۔ جس طرح آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہر قسم کے تقوی دار بھی ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن جب قریب الموت آیا، موت کے قریب آئے، وقت وصال آیا تو کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ صحابی یہ غور کریں کہ آج سے 15 صدیوں پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا ظاہری زمانہ ہو اور نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا بندہ ہو، آقا کریم علیہ السلام صلی امامت میں ہو، ان کا یار پہلی صف میں کھڑا ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتا ہو، کملی والے کے سامنے روزے بھی رکھتا ہو، کملی والے کے سامنے حج عمرہ بھی کرتا ہو، ہر قسم کی نیکیاں کرتا ہو، لیکن جب وقت وصال آیا زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال، حضرت سہیل اور حضرت عمار تینوں صحابہ کو بھیجا، جو پتہ کر کے وہ وجہ کیا ہے۔ وجہ پوچھی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو ان کی والدہ زندہ ہے یا نہیں۔ بتایا گیا یا رسول اللہ والدہ تو زندہ ہے۔ فرمایا والدہ کے پاس مجھے لے جاؤ یا والدہ کو میرے پاس بلاؤ۔ والدہ کو بلایا گیا اور والدہ سے پوچھا کیا آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ تو والدہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا نمازی بھی تھا، میرا بیٹا حاجی بھی تھا، میرا بیٹا روزہ دار بھی تھا، میرا بیٹا صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، ہر قسم کی نیکیاں کرتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس سے راضی ہے یا نہیں؟ نمازی تھا یہ تو رب کی عبادت ہے، روزے دار تھا یہ تو رب کے حقوق ہیں، تو اپنا حق بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میں تو راضی نہیں، میں راضی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں جب تک تو معاف نہیں کرے گی نا تیرے بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ نبی کا زمانہ ہو، بندہ نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، ہر قسم کی نیکیاں بھی کرتا ہو، اور ان کے صحابی ہونے میں بھی کوئی شک نہ ہو، پھر بھی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے دل بڑا دکھایا ہے، اپنی بیوی کا کہنا مان کر مجھے کافی ستایا ہے، بڑا مجھے رلایا ہے، یا رسول اللہ معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا میں تجھے حکم نہیں دیتا، مشورہ دیتا ہوں بیٹے کو معاف کر لے، اس لیے کہ حکم اگر دیتا ہوں تو حکم کو پورا نہیں کرے گی تو کافر ہو جائے گی۔ میرا حکم کوئی نہ مانے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن میرا نبی حکم دے کوئی بندہ انکار کر دے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حکم نہیں دیتا، مشورہ دیتا ہوں بیٹے کو معاف کر لے، کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے۔ یا رسول اللہ دل بڑا دکھایا ہے، معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ۔ میں صاحب عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں، آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ فرمایا جب تم اس کو معاف نہیں کر رہے، اس کی زبان پہ کلمہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک تو اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے، اس سے بہتر ہے اس کو دنیا کی آگ میں جلا دیتا ہوں۔ تو ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لکڑیاں بھی اکٹھی نہ کریں اور آگ بھی مت جلائیں، آپ گواہ ہیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف
میرے نبی نے فرمایا صحابہ کرام اب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤ، جا کے پتہ کرو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا یا نہیں جاری ہوا۔ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، ادھر ماں کی زبان سے یہ کلمہ نکلا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا زمانہ ہو، نبی کا دور ہو، اور نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے شخص کا، صحابی کا، ہمیں لفظ کشائی کا حکم ہی نہیں کہ صحابہ کے بارے میں لعن طعن کریں۔ اگر صحابہ کے بارے میں برا کہیں گے ہماری آخرت کچھ بری بن جائے گی، لیکن نبی کے دور کا واقعہ ہے، نبی کے صحابی کا واقعہ ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کے صحابی صرف بیوی کی بات مان کر ماں کو ستائے، ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، جنہوں نے میرے نبی کو بظاہر دیکھا بھی ہے، میرے نبی کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہے، میرے نبی کے ساتھ کچھ لمحات بھی گزارے ہیں، تو میں اور آپ کو 15 صدیاں بعد آج اگر میں اور آپ اپنے والدین کو ستائیں گے تو ہم اپنا محاسبہ کر لیں، غور و فکر کر لیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی روزی میں برکت نہیں، مثلا اس کی تنگستی ہے، تنخواہ لیتا ہے لیکن برکت نہیں، کمائی کرتا ہے لیکن روزی کے اندر برکت نہیں ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد، ہر گھڑی، ہر ساتھ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد کرے۔ والدین کو دعاؤں میں یاد کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ میں سے کتنے بندے ہوں گے، میرے سے ہم کتنی مرتبہ دن کو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو والدین جن کے مر گئے یاد ہی نہیں کرتے، جن کے والدین زندہ ہے وہ اولاد سے جانا۔ ہم نے جن کے والد یا والدہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم مہینے 6 مہینے، سال ان کی قبر پہ جا کر ہم شریف بھی نہیں پڑھتے۔ اور مقام والدین یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جمع غفیر ہے، اتنے میں ایک مائی صاحب آئے، آقا کریم علیہ السلام اٹھے اور اپنی مزمل والی چادر، وہ چادر جس کے بارے میں رب قدیر نے قرآن پاک کے اندر قسم کھائی ہے، وہ چادر اٹھانے نیچے بچھا دی اور مائی صاحبہ کو پکڑ کے بٹھایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آنے والی صاحبزادی، یہ آنے والی مائی صاحبہ یہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری رضائی والدہ جنہیں مجھے دودھ پلایا۔ اگر رضائی والدہ کا مقام یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے، وہ آئے تو آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے اپنی مزمل والی چادر کو اٹھا کر بچھا کر اپنی والدہ کو اوپر بٹھا لیتے ہیں۔ رضائی والدہ کا مقام یہ ہے، حقیقی والدہ کا مقام کچھ نہیں۔ میں اور آپ ہماری عادت ہے کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، کسی دوست احباب کے پاس چلے گئے تو جا کر سے کہتے ہیں یار آپ کی مہربانی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، آج کل بڑی پریشانی آ رہی ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں، گھر میں ناچاکی ہے، بے اتفاقی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، آپ کی مہربانی ہے ہمارے لیے دعا کرنا، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، استاد جی ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں اور آپ میرے سمیت کبھی ہم نے اپنی والدہ کے در پہ بھی بیٹھ کر، والدہ کے پاس بیٹھ کر کبھی یہ کہا ہے امی دعا کر حالات ٹھیک نہیں، ابا حالات ٹھیک نہیں دعا کر؟ اور والدین کی دعا تو وہ دعا ہے کہ رب قدیر اس دعا کو رد ہی نہیں فرماتا، نہ والد کی دعا کو رب رد فرماتا ہے، نہ والدہ کی دعا کو رب رد فرماتا ہے، اور نہ ان کی بدعا کو رب رد فرماتا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں رب اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اگر والدین کے دل کو ہم دکھاتے ہیں اور والدین کے دل سے کوئی آ نکلتی ہے رب اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ہم نے کبھی والدین کو تو جا کے یہ نہیں کہا آپ کی مہربانی ہوگی ہمارے لیے دعا کریں، دعاؤں کروانے کے لیے پیر صاحب سے دعا کروانے کہ میں مخالف نہیں کہ آپ کسی بزرگ سے دعا نہ کروائیں یا استاد سے دعا نہ کروائیں، استاد سے بھی دعا کروائیں، بزرگ سے بھی دعا کروائیں، لیکن کائنات عالم کے اندر اس وقت کائنات عالم کے اندر سب سے بڑا ولی میرے لیے میرا والد ہے،
آپ کے لیے آپ کا والد، سب سے بڑی وجہ میرے لیے میری والدہ ہے، آپ کے لیے آپ کی والدہ۔ میری والدہ کا مقام آپ کے ہاں کچھ نہیں ہوگا، آپ کی والدہ کا مقام میرے ہاں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میری جنت تو میری ماں ہے، آپ کی جنت تو آپ کی ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کی خدمت کا رب کے لیے جنت عطا فرمائے۔ ہماری والدین ہم سے ناراض، والدہ ہم سے ناراض، والد ہم سے ناراض، اور ہم دعائیں کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اور جا کے پیر صاحبان سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت کرے۔ ایمان تو تب سلامت ہوگا جب تو گھر کے حقوق کا، والدین کے حقوق کا خیال کرے گا۔ جب تم سے، ہم سے اگر والدین راضی ہیں تو پھر سمجھ ایمان سلامت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جہاں میرے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، وہاں میرے نبی نے یہ فرمایا سنو جنت کا دروازہ باپ ہے۔ ماں کا مقام ہے، جنت ہے، قدموں تلے ہے ماں کے، لیکن جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اگر ماں کو راضی کرو گے، باپ کو ناراض کرو گے، پھر بھی جنت نہیں جا سکتے۔ باپ راضی ہے، ماں ناراض ہے، پھر بھی جنت نہیں جا سکتے۔ جنت جانے کے لیے رب اپنے حقوق معاف کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مجھ سے یا آپ سے نماز رہ گئی، یہ رب قدیر قیامت کے دن یہ کہہ دے میرے بندے نے نماز نہیں پڑھی، رب بڑا رحیم الکریم ہے، یہ کہہ دے میں نے اپنے بندے کو اپنے حقوق معاف کر لیے۔ رب مالک ہے، مختار ہے، غفور رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن رب بھی حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ والدہ کا حق، والد کا حق، بیوی کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، ہمسایوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رب حقوق العباد معاف نہیں فرمائے گا، رب اپنے حق کو معاف فرمائے گا، لیکن رب والد کا حق یا والدہ کا حق یا حقوق العباد میں سے کسی بندے کا حق رب نے معاف نہیں کرنا۔ آج ہم رب کی حقوق کی بھی پابندی کر رہے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کو بھی پس پش ڈال کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے ہمارے والدین ناراض بھی ہو، اللہ نہ کرے کسی واقعے کی وجہ سے مجھ سے یا آپ سے والد یا والدہ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو گئے، آپ صرف جا کے 2 منٹ بیٹھ کے انہیں کہہ دیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ رب نے والد اور والدہ کو اتنا عظیم دل دیا ہے، وہ بیٹے کو دیکھ کر کہیں گے تیری جتنی بھی غلطی تھی بیٹا میں نے معاف فرما دیا۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک عورت پہ فریفتہ ہو گیا، عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا، تو اس عورت نے کہا میں نے تجھ سے شادی کرنی ہے لیکن ایک شرط ہے، تو جا پہلے یہ بتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا میں تو تیرے لیے دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، جائز ہو ناجائز ہو، تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، میری اس شرط کو تو مان لے، میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کون سی شرط؟ فرمایا جا اپنی ماں کا دل نکال کے مجھے دکھا دے، اپنی ماں کا دل نکال کے میرے پاس لے آ، میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ شخص نکلا، اپنی ماں کے پاس آیا، استغفراللہ اللہ معاف فرمائے، اس نے اپنی ماں کو مار دیا، قتل کر دیا، دل نکالا اور دل نکال کے اپنی بیوی کی طرف جا رہا ہے، اس عورت کی طرف جا رہا ہے جس نے کہا میں تجھ سے شادی کروں گی۔ راستے میں آتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگ کے گرتا ہے تو ماں کے دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، تیری کہیں لگی تو نہیں؟ وہ بیٹا جو ماں کو زندہ قتل کر کے آ گیا، دل کو نکال کے لے کے آ گیا، لیکن راستے میں جاتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی تو دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے تکلیف تو نہیں آئی، تجھے لگی تو نہیں، کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ بعد میں اس کی عقل سے پردہ ہٹا اور دل کے اندر خیال کرنے لگا میں تو اس عظیم ہستی کو قتل کر کے آیا ہوں جو زندہ تھی تو میرا خیال کرتی تھی، آج مرنے کے بعد دل سے آواز آ رہی ہے بیٹا آرام سے چل، تجھے تکلیف آ رہی ہے۔ ان والدین کے ساتھ آج مجھ سے کیا، آپ سے کیا، جس بڑھاپے کے عالم میں جس بوڑھے بندے کو دیکھے، جس بھائی صاحبہ کو دیکھے، وہ یہی کہتی ہے کل سب دعا کرے۔ جب سے اولاد کی شادی کروائی ہے اولاد ہمارا خیال نہیں کرتی۔ ایک ماں ہوتی ہے 10 بچے ہوتے ہیں، کبھی ماں نے محلے میں مانگا نہیں کہ میرے 10 بچے ہیں، کسی محلے سے کسی عورت کو بلایا نہیں کہ 10 بچے ہیں آپ میرے ساتھ ان کی پرورش کریں۔ ایک باپ ہوتا ہے 11 12 اولاد ہوتی ہے،
باپ نے بھیک نہیں مانگی کہ میری اولاد اس وقت مفسری کی حالت میں ہے، غربت کی حالت میں ہے، آپ ہمارے لیے مہربانی کریں چندہ دیں. نہیں، وہ ایک باپ 12 اولاد کو پالتا ہے، ایک ماں 10 بیٹوں کو پالتی ہے، لیکن 10 بیٹے مل کر ایک ماں کو نہیں پالتے. یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے؟ میری شادی ہو گئی، میرے بھائی کی شادی ہو گئی، 4 بیٹوں کی شادیاں ہو گئی. اب بڑے بھائی کا دل کرتا ہے ماں چھوٹے کے پاس رہے، چھوٹے کا دل کرتا ہے درمیانے والے کے پاس رہے، درمیانے والے کا دل کرتا ہے بڑا حقدار ہے چھوٹا حقدار ہے. 2 والدین ہیں، ان کو بھی آخری عمر میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں. بڑے کو کہتے ہیں 6 مہینے والد تمہارے پاس ہوگا اور والدہ چھوٹے کے پاس ہوگی، پھر چھوٹے کے پاس والد ہوگا اور بڑے کے پاس والدہ ہوگی. بڑھاپے کے عالم میں بھی ہم ان والدین کو جدا کر دیتے ہیں جو ساری زندگی اولاد کے لیے اپنی خوشیوں کو اپنی تکلیفوں میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ میری اولاد خوش رہے، مجھ پہ جو مرضی تکلیف آتی ہے کوئی بات نہیں. آج ہم سے ہمارے والدین ناراض ہیں، والدین ناراض کر کے میں اور آپ نماز پڑھے ہیں، نماز قبول نہیں کرتا. اگر نماز آپ قبول کرتا تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی قبول ہوتی کہ میرے نبی کے زمانے میں میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ کر میرا رب کہتا ہے جب تک والدہ ناراض ہے اس وقت تک تیری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا، اور جب تک کلمہ جاری نہیں ہوگا تیری کوئی عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اگر حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ کر ان کی نمازیں قبول نہیں تو 15 صدیوں بعد میری اور آپ کی نمازوں کو کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی نمازوں کی؟ اور والدہ کی دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بچپن کے اندر آپ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. تو والدہ نے دیکھا میرا بیٹا تو نابینا ہے، والدہ نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ میرے بیٹے کو بینا کر دینے آنکھیں عطا فرما دے. صبح خواب رات کو سوئی خواب کے اندر اشارہ ہوا بھائی صاحبہ تیرے بیٹے کو رب نے تیری دعا کی برکت سے آنکھیں عطا فرما دی. والدہ کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن مجھے اور آپ کو والدہ کے پاس والد کے پاس رہنے کی فرصت ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان سے پوچھا اے بایزید بستامی تیرا بڑا مقام ہے، اللہ کا ولی ہے، بتا یہ ریاضت کیسے ملی، یہ مقام ولایت کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا یہ مقام ولایت مجھے صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا کہ ایک رات میری والدہ سوئی ہوئی تھی، بڑھاپے کے اندر آدھی رات کے وقت میری والدہ نے کہا مجھے پانی چاہیے. میں اٹھا، گڑھے میں دیکھا پانی موجود نہیں. اسی وقت میں دور دراز سمندر نہر میں کشتی پہ گیا اور پانی سردی کا موسم ہے، موسم سرما تھا. جب میں واپس آیا تو میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی. میں نے اپنے دل میں خیال کیا اگر والدہ کو اٹھاتا ہوں تو والدہ کو دوبارہ نیند نہیں آئے گی، لہذا والدہ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں. جب آنکھ کھلے گی تو والدہ کو پانی پیش کر دوں گا. کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ اسی طرح وہ پیالہ رکھا رہا یہاں تک کہ سردی کے موسم کی وجہ سے پانی پیالے سے باہر ٹپکتے ہوئے میرے ہاتھ پہ جم گیا، اتنی سردی تھی. صبح کے وقت تہجد کے وقت میری امی کی آنکھ کھلی، کہا یزید سویا نہیں، اماں جان آپ نے رات کے پہر میں پانی مانگا تھا، پانی گھر میں موجود نہیں تھا، میں وہاں دریا سمندر نہر سے پانی لے کے آیا ہوں. جب پانی لے کے آیا آپ سو گئی تھی، اس لیے میں کھڑا رہا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے. پانی پینے سے پہلے والدہ بستر پہ لیٹے لیٹے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے یا اللہ میں اپنے بیٹے بایزید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. حضرت بایزید فرماتے ہیں میری اس ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے اپنا ولی بنا دیا. والدہ کی دعا کو رب ادا نہیں فرماتا، لیکن آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جو والدین، جو والدہ، جو والد صاحب ساری زندگی کما کر میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، آج بڑھاپے کے اندر اگر ان کو کوئی بیماری لگ گئی ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے یہ چیز اس کو کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی، پرہیز کرنی ہے، تو ہماری بیویاں ہمیں آ کر تانے دیتی ہیں کہ میں نے ایک ہی کھانا تیار کرنا ہے، تمہارے ابو امی نے کھانا ہے، کھائیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں. اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ابا کھاؤ اسی ایک کھانے کو کھاؤ، امی کھاؤ اسی ایک کھانے کو کھاؤ، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم والدہ یا والد صاحب کے لیے دوسرا کھانا تیار نہیں کرتے. وہ والد، وہ والدہ جو بچپن کے اندر ہمارے سامنے 10 قسم کے کھانے رکھا کرتے تھے، آج ہم دوسرا کھانا نہیں دیتے.
کہ آپ نے یہی کھانا ہے، ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر ہم شکایت یہ کرتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی، ہماری دعاؤں قبول نہیں ہو رہی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب آپ نے والدین کے ساتھ یہ شروع کیا ہوا ہے کہ والد ڈر کی وجہ سے، والدہ ڈر کی وجہ سے آپ سے 2 روپے مانگ بھی نہیں سکتے اپنی ضرورت کے لیے، اور ہم دعائیں کروانے کے لیے دور دراز مزارات میں اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا ناجائز نہیں ہے، لیکن میرا اور آپ کا سب سے بڑا ولی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ میری والدہ مجھ سے ناراض ہے تو جاؤ والدہ کو ناراض کر لو، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، جا کے والدین کو راضی کر لو اگر ناراض ہے۔ اور والدین جب ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر کسی مزار میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر ولی بھی خود دعا کرواتا ہے اور ولی بھی اپنے پاس مزارات میں خود بلا لیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے والدین کو ایک کونے میں رکھ کر سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی اولاد کل جب بڑی ہوگی تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو ہم آج اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے سے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے، ناراض ہو کے اور دنیا سے پردہ بھروا گئے، تو وہ والد کا دوست تلاش کرو، والدہ کی سہیلی تلاش کرو، جا کے ان دونوں سے اپنے لیے دعا کرواؤ اور والدین کی قبروں پہ حاضری دو۔ وہ دعا کریں گے، قبر پہ تم اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دو گے، فاتحہ پڑھو گے، اللہ کریم ان کی دعا کی توفیق، والدین کی قبروں پہ حاضری کی توفیق، والدین بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کریم بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حدیث کا مفہوم میں نے سنایا ہے، لہٰذا وہ بزرگ کی خواہش تھی کہ مقام والدین کو، لہٰذا انہوں نے جو مجھے کہا کہ آپ والدین کے بارے میں بات کریں تو مجھے یقین ہوا کہ ہو سکتا ہے اولاد کی وجہ سے اولاد نے ان کو دکھ دیا ہو، لہذا میں یا آپ میں سے کوئی بھی جن سے والدین ناراض ہے، خدا را جائیں جمعے کی نماز پڑھ کر سب سے پہلا کام یہ کریں، اگر راضی بھی ہیں تب بھی جمعے کی نماز کے بعد جا کے کھانا اپنے والدین کے ساتھ کھائیں، اور والدہ سے صرف ایک مرتبہ 24 گھنٹوں میں کہہ دیا کریں امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، والد صاحب سے کہہ دیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر وہ جتنی مرضی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے آپ کی ایک مرتبہ پوچھنے سے وہ بالکل صحت مند ہو جائیں گے، وہ کہیں گے آج میرے بیٹے نے مجھ سے حال پوچھا ہے۔ مالک ارض و سما ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کی قدر و منزلت، تعظیم و تکریم، ادب و احترام اور ان کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔